ہم گزشتہ 10 سالوں کے سب سے بڑے حادثے کا شکار ہو گئے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو کہے کہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی آذربائیجان ایک ڈیم کا افتتاح کرنے گئے تھے اور واپسی پر ان کا ہیلی کاپٹر خراب ہو گیا اور خرابی کی وجہ سے وہ کریش ہو گیا، تو کوئی اس پر یقین نہیں کرے گا۔ ایرانی صدر کے قافلے میں موجود ایک اہلکار نے دردناک حقیقت بیان کرتے ہوئے بتایا کہ جب ہیلی کاپٹر نے تبریز کے لیے دوپہر 1 بجے پرواز شروع کی تو اس وقت موسم ٹھیک تھا۔ ایرانی صدر کے قافلے میں 3 ہیلی کاپٹر شامل تھے، جس میں سے ایک ہیلی کاپٹر میں وہ خود موجود تھے۔ اہلکار کے مطابق پرواز کے 45 منٹ کے بعد صدر رئیسی کے پائلٹ نے دیگر ہیلی کاپٹرز کے پائلٹ کو مختلف احکامات جاری کیے کہ وہ قریب موجود بادل سے بچنے کے لیے اپنے ہیلی کاپٹر کو مزید بلندی پر لے جائیں۔ اہلکار کا کہنا ہے کہ پرواز کے 30 سیکنڈ کے بعد ہمارے پائلٹ نے نوٹ کیا کہ صدر کا ہیلی کاپٹر غائب ہو گیا ہے۔ کوششوں کے باوجود ریڈیو آلات سے رابطہ نہ ہو سکا۔ اہلکار کا کہنا ہے کہ کوششوں کے بعد جنہوں نے کال اٹھائی وہ تبریز میں نماز جمعہ کے امام محمد علی عیان ہاشم تھے۔ ان کی حالت اچھی نہیں تھی اور انہوں نے بتایا کہ صدر کا ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔ حضرت آیت اللہ شہید سید ابراہیم رئیسی خادم کشیک اول بودند. شب ولادت امام رضا علیه السلام به شهادت رسید. ابراہیم رئیسی 1960 میں ایران کے شہر مشہد میں پیدا ہوئے اور انہوں نے 15 سال کی عمر میں دینی تعلیم کا آغاز کیا۔ 20 سال کی عمر میں انہیں کرج میں پراسیکیوٹر جنرل مقرر کیا گیا۔ 25 سال کی عمر میں انہیں تہران میں ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل نامزد کیا گیا۔ 1983 میں مشہد کے نماز جمعہ کے امام کی بیٹی جمیلہ المعودہ سے شادی کی، جن میں ان کی 2 بیٹیاں ہیں۔ 2017 میں انہوں نے صدارتی امیدوار بن کر سب کو حیران کر دیا تھا۔ اس وقت ان کے مخالف حسن روحانی تھے، جنہوں نے عالمی طاقتوں کے ساتھ ایران کے 2015 کے جوہری معاہدوں کی نگرانی کی تھی اور پابندیوں کے باوجود جوہری پروگرام کو محدود کر دیا تھا، جبکہ ابراہیم رئیسی نے 2015 میں جوہری پروگرام کی مخالفت کی تھی۔ 2017 کے عام انتخابات کے اندر ابراہیم رئیسی کو شکست ہوئی اور حسن روحانی نے 57% ووٹ حاصل کیے۔ ابراہیم رئیسی نے اپنی کوششوں کو جاری رکھا اور 2021 کے عام انتخابات کے اندر وہ 62% ووٹ لے کر نمایاں رہے اور صدر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ 23 مارچ اپنی علاقائی حریف سعودی عرب کے ساتھ ایک معاہدہ پر دستخط ہوئے اور دنیا کو حیران کر دیا جب ایران اور سعودی عرب نے سفارتی تعلقات کو بحال کیا۔ غزہ میں اکتوبر 2023 سے شروع ہونے والی جنگ نے خطہ یعنی ایران میں ایک نیا تنازع شروع کر دیا۔ اپریل 2024 میں ایران نے براہ راست 300 میزائل فائر کیے، جس میں اسرائیل کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ حال ہی میں ابراہیم رئیسی 3 روزہ پاکستانی دورے کے اوپر تشریف لائے اور ان کا استقبال وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے کیا، جہاں دونوں فریقین یعنی شہباز شریف اور ابراہیم رئیسی نے تجارتی حجم کو $10 ارب تک بڑھانے کے اوپر اتفاق کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایرانی صدر کوئی گلی محلے کے کونسلر تو تھے نہیں، بلکہ وہ ریاست کے سربراہ تھے، اور جس ہیلی کاپٹر میں وہ سوار تھے اس سے حادثہ پیش آنا ناممکن بات ہے۔ وہ ہیلی کاپٹر مشکل سے مشکل پہاڑوں خواہ زمینوں پر بھی لینڈنگ کر سکتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ آذربائیجان میں جہاں وہ ایک ڈیم کا افتتاح کرنے گئے تھے، آذربائیجان کی فوج میں بہت سارے اسرائیلی ٹاؤٹس موجود ہیں، اور وہ اسرائیلی ٹاؤٹس جو ہیں وہ بار بار وقتاً فوقتاً وہ اسرائیل کو اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال کرنے کے لیے فراہم کرتے ہیں۔ ناظرین، ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کا قافلے سے علیحدہ ہونا ان کے پائلٹ کی غداری کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد آپ کے سامنے اسرائیل کا وہ اصلی چہرہ آئے گا، اور اس شہادت کے اندر یا تو امریکہ یا اسرائیل دونوں میں سے کسی ایک کا اہم رول لازمی نظر آئے گا۔ ناظرین، ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام مسلمان ممالک اکٹھے ہو جائیں، ورنہ رئیسی کے بعد کس کا نمبر ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا۔